पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नाज़रीन, ये वीडियो ताखीर से अब तक पहुंच रही है क्योंकि मैं कुछ खबरें इकट्ठी करने में मसरूफ था। पेशावर का जलसा, उसके बाद ये समझना बहुत जरूरी है कि इस जलसे को बड़ा घर किस तरह से देख रहा है और इस जलसे को न्यूट्रली एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एन उस मौके पर अपना जलसा कर रही थी और फिर जब हुकूमत और मुक़्तदरा के दरमियान इस वक्त इख्तलाफात बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेन स्ट्रीम पर यह खबरें चल रही हैं कि हुकूमत घर जा सकती है, वन पेज फटने जा रहा है और वहीं पर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर डाला है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं कि इस वक्त बड़ा घर क्या सोच रहा है। तो फौरी तौर पर पेशावर जलसा खत्म होते ही एक बहुत बड़ा सरप्राइज, और सरप्राइज है मोहसिन नकवी की तरफ से, क्योंकि पहले भी सरप्राइज मोहसिन नकवी साहब ने दिया। यानी कि जब मोहसिन नकवी बात कर रहे हो तो उसका मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ बड़ा घर क्या सोच रहा है। तो आज फिर मोहसिन नकवी साहब ने मौके पर चौका मार दिया है और मोहसिन नकवी की तरफ से फिर एक और बयान दागा गया है जिसने पूरी की पूरी सियासी बसात ही उलट कर रख दी है और वो मैदान में कूद पड़े हैं। इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा कि इस वक्त शहर इक्तदार में कौन सी नाकाबिले यकीन सूरत हाल पैदा हो गई है, क्या सरगोशियां हो रही हैं। ये तमाम डिटेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च की कॉल देकर जो है वो ये दुरुस्त फैसला किया है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद सब्र करना चाहिए था। नाज़रीन, खबर और पर जाने से पहले थोड़ी सी इस पर एनालाइज करना जरूरी है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और ट्रक की बत्ती तो नहीं आपके पीछे लगा दी। देखें, नंबर वन की पीटीआई जो है वो बड़े अरसे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनका मोमेंटम खत्म हो गया क्योंकि बार बार कारकुनान से झूठ बोला गया, बार बार कारकुनान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया। उससे पहले सुहेल अफरीदी साहब से पहले अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर भी यही तनकीद जो है वो हुआ करती थी। लेकिन क्या पीटीआई के और मुक़्तदरा के अब राब्ते बहाल हो गए कि जब हुकूमत घर जाने की बात हो रही है पीटीआई ने सड़कों पर आना शुरू कर दिया। आज धमाधम मस्त अंदर था, कराची में भी लोग बाहर निकले, वहां पर आंसू गैस की शेलिंग हुई, पंजाब के अंदर भी मारधाड़ होती है। लेकिन तनकीद ये पीटीआई पर हो रही है कि पीटीआई जो है उसने अपने होम ग्राउंड पर जलसा किया। तो होम ग्राउंड के ऊपर इतना बड़ा जलसा करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई बड़ी जो है वो आप ये कहें कि बड़ा सरप्राइज है। तो लोग ये कह रहे हैं या जो पंडित हैं सियासत के, वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई ने कोई बहुत बड़ा मार्का नहीं मार लिया, लेकिन इसके बदले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हम केपीके से बाहर जलसा करें तो गिरफ्तारियां होती हैं, मारधाड़ होती है, खूनी सियासत खेली जाती है और हमें स्पेस नहीं दी जाती। तो लिहाजा हमने अपना मोमेंटम जो है पेशावर से ही बनाना था, तो हम ये बनाने में कामयाब हो गए हैं। और आपको मैं एक और खबर पर जाने से पहले ये खबर दे दूं जो मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि सुहेल अफरीदी साहब की एक ऐसी वजीर के साथ खुफिया मुलाकात हुई है 2-3 दिन पहले, और उस मुलाकात किसके साथ थी? वो एक ऐसी वजीर के साथ थे वो जो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब समझे जाते हैं। उसके बाद ये जलसा हुआ, उसके बाद इस जलसे के अंदर जो है वो ये ऐलानात सामने आए तो जिसने बड़े शक व शुबात जो है वो खड़े कर दिए हैं। लेकिन इस हवाले से जनाब सुहेल अफरीदी साहब की तकरीर, उन्होंने कहा कि नौजवानों, आपकी लीडर को आपकी जरूरत है, 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। अब लग रहा था कि शायद अडेला जेल की तरफ कॉल दी जाएगी, लेकिन अब डी चौक और इस्लामाबाद की कॉल जो है वो उनकी जानिब से दी गई है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग नौजवानों को कॉकरोच कह रहे हैं, लेकिन मैं इनको इकबाल का शाहीन कहता हूं और मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, मैशत तबाह हो गई। इमरान खान की बहनों पर आंसू गैस की शेलिंग की जाती है। अगर सिस्टम नाकाम हो गया तो मुतबादिल क्या है? हम किसी मुतबादिल को नहीं मानते। तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, मगर हमारा लीडर अडयाला जेल में है। जलसे से खिताब करते हुए बैरिस्टर गौहर जो है उन्होंने कहा कि हम रियासत के साथ रहे, रियासत हमारे लिए सुतेली मां बनकर रह गई, हमारा मैंडेट चोरी हुआ, हमारे रहनुमाओं को नाअहल कर दिया गया और आज 3 साल के बाद शहबाज स्पीड नाकाम हो गई। कहा जा रहा है कि सिस्टम नाकाम हो गया है। और फिर जुनैद अकबर साहब ने कहा कि हम सब ने इकट्ठे होकर मुकाबला करना है, इमरान खान को जेल से निकालना है और अवाम उन्हें दोबारा वज़ीर आज़म बनाएंगे। और फिर बैरिस्टर गौहर की जो तकरीर थी, बड़ी जारहाना तकरीर, इनको पीटीआई का शहबाज शरीफ भी कहा जाता है, लेकिन इनकी तकरीर जो बैरिस्टर गौहर है, इनके जो मुक़्तदरा है उनके साथ राब्ते भी रहते हैं, इनको बहुत पसंद किया जाता है और बड़े धीमे लहजे की सियासतदान है। तो बैरिस्टर गौहर की तकरीर बता रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहीं ना कहीं राब्ता जरूर मौजूद है। और बैरिस्टर गौहर ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अवाम मैराथन के लिए तैयार हो जाए, इमरान खान के लिए अब मैराथन होगी। इमरान खान को कैद तन्हाई में डाला गया, इलाज नहीं करवाया जा रहा, बच्चों और फैमिली से मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। और उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने आज अवाम की आवाज सुन ली है, आज अवाम की बात सुन ली है। इसका मतलब है कि पीटीआई जो है वो किसी ना किसी के साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी सतह के ऊपर जब राब्ते के अंदर मौजूद है, जिस वजह से आज ये जारहाना खिताब हुआ।
اور آج تحریک انصاف لائے عمل دے گی، ہمیں 3 سالوں میں ریلیف نہیں دیا گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ سہیل اپریدی جو ہے وہ 27 ستمبر کی طرف جو ہے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر چکے ہیں اور پوری عوام نکلے گی، صرف کے پی کی نہیں بلکہ پورے ملک کی عوام نکلے گی، اور انہوں نے ثبوت دیا کہ اس ملک کا ایک ہی لیڈر ہے، اس کا نام ہے عمران خان۔ تو یہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آج اعلانات ہوئے۔ جنید اکبر صاحب نے کہا کہ یہ بات مناسب نہیں، لیکن میں کروں گا کہ جس بندے نے بھی ڈی چوک کی ڈیمانڈ کی، اور اگر اب سہیل اپریدی نے ڈی چوک کی کال دی ہے اور وہاں نہ پہنچا تو پھر وہ اس دن اپنا ڈی این اے کروائے۔ تو یہ ایک انہوں نے اپنے لوگوں سے شکوہ بھی کیا کہ لوگ اب باہر نکلیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے پیچھے لوگ نکلنے کو اب تیار نہیں، کیونکہ بار بار لوگ گولیاں بھی کھا رہے ہیں، لوگ مر بھی رہے ہیں، کارکنان مر رہے ہیں، لیکن لیڈرشپ جو ہے وہ کمپرومائز تھی۔ اسد عمر صاحب سابق پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ رہنما اور سابق جنرل سیکرٹری بھی، ان کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا، انہوں نے کہا کہ سمجھایا تھا کہ تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگا کر ان کو سڑکوں پر نکلنے کے علاوہ راستہ ہی نہیں چھوڑ رہے۔ اب 27 ستمبر کی لانگ مارچ کی کال آ گئی ہے۔ بلوچستان اور قبائلی علاقوں کی صورتحال پہلے ہی خطرناک ہے، کشمیر میں عوام مضطرب ہے، اب اس لانگ مارچ کو طاقت سے روکنے کی غلطی نہ کرنا۔ اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف اگر لانگ مارچ لے کر آتی ہے اسلام آباد کی طرف، پھر کیا ہوگا؟ کیا حکومت اس پوزیشن کے اندر اس وقت موجود ہے کہ وہ دوبارہ طاقت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو کچل دے؟ کیا حکومت کے پاس یہ پوزیشن ہے؟ بالکل نہیں۔ اب حکومت جو ہے وہ اتنی طاقتور نہیں ہے، یا سسٹم آپ کہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس طرح سے کچلے۔ اب تھوڑی سی ڈائنامکس جو ہیں وہ تبدیل ہوئی ہیں۔ آج سے 2 سال پہلے کی جو سچویشن تھی اور آج سے 2 سال کے بعد آپ ان کو اگر کمپیریزن میں لائیں تو اس وقت سسٹم بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے۔ تو کیا شہباز شریف کے اوپر اس وقت ہمارے مقتدر کا اعتماد موجود ہے کہ جب وہ ڈلیور نہیں کر پا رہے، جب ملک ان سے چل نہیں پا رہا؟ تو اس ساری صورتحال کو اگر آپ انالائز کرتے ہیں اور اگر آپ بڑے گھر کو دیکھتے ہیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کسی مصلحت کے تحت یہ کیا اور ان کو کہیں نہ کہیں سے یہ اشارہ ملا ہے۔ بغیر کسی مصلحت کے پاکستان تحریک انصاف اب آگے نہیں چل سکتے، یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ اس کی کیسے ڈینائی کریں، آپ اس پر اتفاق کریں، آپ اس کے اوپر کچھ بھی کریں، میں آپ کو نیوٹرل یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ یہ بات ڈسکس ہوئی اور یہ ایک میٹنگ ہوئی تھی اس جلسے سے پہلے سہیل اپریدی کی، اور اس کے بعد یہ سارا کچھ ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہے اس کے اوپر اپنا رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر پشاور جلسہ بڑی عوامی تعداد کو متوجہ کرنے میں ناکام رہا تو ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے۔ اطلاعات کے مطابق تقریباً 3500 کرسیاں خالی تھیں، پنڈال کو پردوں سے محدود کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ آخر عمران خان اسٹیڈیم کو کیوں چھوڑا گیا؟ غلط فیصلوں کو درست ثابت کرنے کی کوشش عروج نہیں دلوا سکتی۔ شیر افضل مروت صاحب کو اپنا غصہ کہ پہلے وہ عوام میں نکلتے تھے، عمران خان کا نام لے کر عوام ان کے پیچھے نکل رہے تھے، کیونکہ جذباتی قسم کے سیاستدان تھے، جذباتی باتیں کرتے تھے، عوام ان کو پسند کر رہے تھے۔ اب شیر افضل مروت صاحب پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں رہے، عوام ان کے پیچھے نہیں نکل رہی، یا پی ٹی اے کے کارکنان کے پیچھے نہیں نکل رہا۔ انہوں نے اپنی جو عوامی مقبولیت ہے وہ کھو دی ہے، کیونکہ ان کا جو مقبولیت تھی وہ عمران خان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے بڑا پاور شو تو کیا، بے شک اپنے ہوم گراؤنڈ میں کیا، کہیں بھی کیا، پشاور میں کیا، وہ ایک بڑا جلسہ تو تھا، اس بات سے تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3500 کرسیاں خالی تھی، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ جو ڈرون کے ویژلز آ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جلسہ بڑا عظیم و شان، بڑا ایک جلسہ تھا، بڑا پنڈال تھا۔ تو شیر افضل مروت صاحب جو ہیں اپنا غصہ نکال رہے ہیں یا اپنی کوئی تپ نکال رہے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر، جو نہیں نکالنی بنتی۔ خیر، ان کی اپنی ایک اوپینین جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب میں آپ کو جو خبر دینا چاہتا ہوں یہ اس طرف آ جائیں آپ کہ پشاور جلسہ ختم ہوتے ہی ایک بڑا سرپرائز آیا۔ محسن نقوی صاحب ایک مرتبہ پھر سے میدان میں کود پڑے ہیں۔ کیسے؟ محسن نقوی صاحب نے پہلے کہا کہ سسٹم کولیپس کر گیا، جس کے بعد جناب بڑی دوڑیں لگیں، رانا ثناء اللہ صاحب آئے، نواز شریف کی میٹنگز ہوتی ہیں، پیپلز پارٹی ایکٹیو ہوتی ہے، کہا گیا کہ محسن نقوی کا ہم استعفیٰ مانگتے ہیں، یہ ہو جائے گا، اور پھر جاتی عمرہ میں میاں نواز شریف صاحب بھی میٹنگ بلا لی، اور پھر اس کا کوئی اعلامیہ ابھی تک جاری نہیں ہوا۔ منصور علی خان صاحب کی طاقتور شخصیت سے ملاقات ہوئی، اس میں انہوں نے کہا کہ اگر جاتی عمرہ کی میٹنگ کا کوئی اعلامیہ آتا ہے تو ہم اس کو ویلویٹ کریں گے، لیکن وہاں پر شریف خاندان خاموش ہو گیا۔ اب یہ نواز شریف صاحب نے پھر کہا اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہ آپ نے محسن نقوی کو جواب نہیں دینا، کیونکہ محسن نقوی کو جواب دینا آپ بڑی طاقتور شخصیت کو جواب دے رہے ہیں، تو آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ تو اب اس سلسلے میں محسن نقوی صاحب دوبارہ آئے اور ان سے صحافیوں نے سوالات پوچھ لیے، صحافی اسلام آباد سے بلکہ لاہور سے اپنی پسند کے صحافی جو آئے وہ آئے تھے۔ جناب وزیر داخلہ محسن نقوی نے جیو نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم تمام وزارتوں کی کارکردگی کی جانچ تیسرے فریق سے کروائیں اور نتائج عوام کے سامنے رکھیں۔ اب ایک جو وزیر ہے وہ اپنے وزیر اعظم کو کہہ رہا ہے کہ ہاں بھائی کروائیں، آڈٹ کروائیں، آپ تیسرے فریق سے کروائیں، پھر پتہ چل جائے گا کہ حکومت نے کتنا ڈلیور کیا یا کس وزارت نے کتنا ڈلیور کیا۔ تیسرے فریق کی جانچ سے پتہ لگے گا کہ کون سی وزارت کتنا کام کر رہی ہے۔
اور یہ شہباز حکومت کے خلاف باقاعدہ طور پر دوسری مرتبہ FIR، دوسری مرتبہ ایک چارج شیٹ ہے جو محسن نقوی صاحب نے پیش کر دی ہے، اور اس کی ٹائمنگز آپ نے میچ کرنی کہ آج پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ اور آج ان کا یہ بیان۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ میں میری حاضری 70% کے قریب ہے۔ یہ خواجہ آصف نے ان کے اوپر الزام لگایا تھا کہ محسن نقوی صاحب تو بڑے طاقتور ہیں، وہ کبھی آتے ہیں کابینہ کے اندر، کبھی پارلیمنٹ کے اندر نہیں آتے۔ محسن نقوی نے خود پر تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں نے کہا کہ میں نے 30 سال کا سفر 3 سال میں طے کیا، ان کا شکریہ، میں اس بات پر آج بھی قائم ہوں، دس از دا مین امپورٹنٹ پوائنٹ، کہ نظام بالکل تباہ ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں آج بھی اس بات پر قائم ہے۔ اب وہ جو 2-3 صحافی بیٹھ کر بات کر رہے تھے کہ ہمیں طاقتور شخصیت نے یہ بتایا، یا ہماری بات ہوئی کہ محسن نقوی صاحب نے یہ جو نظام والی بات کر دی یا پھر کولیپس کرنے والی بات کر دی، آؤٹ آف اسکرپٹ تھا، لیکن محسن نقوی صاحب تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات پر قائم ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں میں اس پر سٹینڈ کر رہا ہوں، میں نے وہ نظام 80 سال کے تباہ ہونے کا کہا تھا، 80 سال سے جو یہ نظام ہے وہ تباہ ہے، اگر وہ چل رہا ہوتا تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ میں نے حکومت کو بالکل چارج شیٹ نہیں کیا، میں خود حکومت کا حصہ ہوں، اپنے آپ کو بالکل چارج شیٹ نہیں کروں گا۔ جناب انہوں نے چارج شیٹ بھی کر دیا اور بہت کچھ نہ کہہ کر بھی کہہ دیا کہ میں نے بہت کچھ نہیں کہا۔ یہ ایک پولیٹیشن کی نشانی ہے۔ خیر انہوں نے کہا کہ لوگوں کی خواہش ہے کہ میرے اور وزیر اعظم کے تعلقات خراب ہو جائیں، ساتھ ہی واضح کیا کہ حکومت مدت پوری کرے گی، اور جب یہ کہہ دیا جائے کہ حکومت مدت پوری کرے گی اور چارج شیٹ بھی آپ لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بج گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف 5 سال وزیر اعظم رہیں گے، موجودہ نظام کہیں نہیں جا رہا اور اپنی آئینی مدت یعنی 5 سال مکمل کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم 14 سے 16 گھنٹے کام کر رہے ہیں، چیزیں بہتر ہو جائیں تو نتائج 1000 گنا بہتر ہو جائیں گے۔ FPR کا ریونیو بڑھایا، جنگ جیتی، سفارتی سطح پر کامیابیاں حاصل کی، اور وزیر اعظم کو سسٹم ٹھیک ملتا تو ملک کو 100 گنا تیزی سے آگے لے کر چلے جاتے۔ یہ جناب محسن نقوی صاحب نے ایک مرتبہ پھر سے چارج شیٹ کیا، ایک مرتبہ پھر سے وہ بولے، تو ایک ناقابل یقین صورتحال ہے، انسرٹینٹی کی سچویشن ہے۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، اور آپ نے خود اس کو انالائز کر لینا ہے کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا اپنے لازمی طور پر خیال رکھنا ہے۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔